بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 40 اور 41 دیکھیں گے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور انشاءاللہ ان آیتوں میں آج ہم ڈیٹیل دیکھیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے اور ان کے بیچ میں کیا بات ہوئی، اور انشاءاللہ دیکھتے بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر دونوں کے کردار کو پیش کیا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑے غور سے آپ سنیے گا اس کی تفسیر کو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نہیں تم مدد کرو گے یعنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بات نہیں، تو بے شک مدد کر چکا اللہ اس کی اس وقت جب نکلنے کے حالات پیدا کیے ان کے لیے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. دو میں سے دوسرے تھے وہ، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ان کے قول پہ نازل کیا اللہ نے اپنی طرف سے سکون ان پر اور مدد کی ان کے ایسے لشکروں سے تم نہیں دیکھ سکتے تھے جنہیں، اور اللہ نے کر دیا بات کو نافرمانوں کی نچلے درجے پر، اور اللہ کا کلام وہی اعلیٰ رہا کرتا ہے اور ہے اللہ علم والا حکمت والا. آیت نمبر 41 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بہت ہی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نکلو تم سب، چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو. تفسیر میں انشاءاللہ آپ سنیے اس کی کیا تفاسیر بیان کی گئی ہے. اور جد و جہد کرو، جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راہ میں، تمہارا یہ عمل بہتر ہوگا تمہارے ہی لیے اگر تمہیں کچھ معلوم ہو. اللہ اکبر. چلے انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہی بات جو چل رہی تھی اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا. کہ پیچھے بات کیا چل رہی تھی کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا. یعنی آج اللہ کے طرف سے اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وہ ساتھ میں نکلنے کی کال تمہیں آئی ہے، اور اگر تم نہیں نکلتے ہو تو اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، میرے اس رسول کا یا دین کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بے شک اللہ تو اس کی مدد کر چکا ہے. کس وقت؟ اب یہ اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے. بہت مختصر سا واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، بہت ہی مختصر سا. اس کے پیچھے کا پورا بیک گراؤنڈ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سیرت میں پڑھا ہوا ہے.
کہ جب نکلنے کے حالات پیدا کر دیے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کس نے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے. دیکھیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ اللہ کے رسول نہیں نکلنا چاہتے تھے، لوگوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے پر انہوں نے مجبور کیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جو ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اگر تم کچھ نہیں کرتے ہو تو میں اپنے رسول کی مدد کر چکا ہوں پہلے سے ہی. تو یہاں اللہ کے رسول کو جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں. ابھی دیکھیے کہ کہاں پر مدد کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثانی اثنین، دو میں سے دو تھے، یعنی وہ جو جن کے اللہ نے مدد کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو میں سے وہ دوسرے تھے. اور یاد کرو اس وقت کو جب وہ دونوں غار میں تھے. یہ ہما کیا ہے؟ ہما کیا ہے؟ یہ دو کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فی الغار یہ کون سا غار ہے؟ یہ غار ثور کی بات چل رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ کیسے الحمدللہ کہ یہاں تو ہم صرف پڑھ کے ایسے گزر جاتے، ہمیں تو نہیں اتنا سمجھ آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، اللہ نے مجھے بھی موقع دیا الحمدللہ کہ دیکھنے کو ملا کہ غار ثور اللہ کی پناہ اتنی اونچائی پر. آج تو چلے کہ ہم بہت ہی لگژری بس میں بڑے اے سی میں بیٹھ کر آرام سے اس سفر کو جو ہے وہ کہ طے کر لیتے ہیں. اس وقت تو دیکھے کہ سب جگہ پہاڑ ہی پہاڑ، اوپر نیچے، راستے کیسے ہموار نہیں تھے ابھی. اور اللہ کے رسول جب تھک گئے چلتے چلتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں. یہ محبت تھی. اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول جب یعنی کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو یہ اللہ کے رسول کے جو صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ تھا کہ میں جو جا رہا ہوں ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ کوئی پھولوں کا سفر نہیں ہے، یہ تو موت کی بازی ہم نے لگا دی تھی، جان کی بازی اپنی لگا دی تھی کہ غار میں. اور دیکھیے آج تو خیر ایسا بنا دیا گیا ہے اس کو ایزیلی آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں، آرام سے اندر جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایسا وہ بنا ہوا تھا، اتنی سی جگہ تھی اس میں کہ ایک بچہ گھٹنوں کے بل کیسے چلتا ہے نا، ویسے ہو کر تو ہے وہ جانا پڑا تھا، ویسے ہو کر جو ہے وہ اندر جانا پڑا تھا. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غار ثور، یعنی کہ الحمدللہ ہسٹری میں ہم نے سب نے پڑھ رکھا ہے اس کو، لیکن تھوڑا سا مختصر سا سی بتاؤں گی اور آگے چلوں گی انشاءاللہ کہ کیسے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خود غار میں گئے، وہاں پر دیکھا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے، اور بہت سارے یعنی کہ سوراخ تھے وہاں پہ. الحمدللہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ سارے سوراخوں کو بند کیا، تو جس سے وہ بند کر رہے تھے وہ چیز ختم ہو گئی. ایک سوراخ باقی تھا تو انہوں نے اپنے پیر اس کے اوپر رکھ دیے اور اپنے جانگ پر اللہ کے رسول کو لٹایا، یعنی ایسے سر رکھ کے اللہ کے رسول سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. اور یعنی کہ کیا کیا، سانپ نے ڈس لیا. آپ دیکھیں اس کے بعد یعنی کہ اتنا برداشت کر رہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا جب برداشت کے باہر ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گیا تو آنکھ کھلی اللہ کے رسول کی. پوچھا کیا ہوا ابو بکر، کیا ہوا؟ کسی کیڑے نے کاٹ لیا. اللہ کے رسول نے اتنی دعائیں دی، انہیں اتنی دعائیں دی. دیکھیے یہ ایک ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے ہر ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایک یاد اس کی یادگار بن جاتی ہے. آپ بھی جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ ایک ایک یاد آپ کی یادگار بن جائے گی. اللہ کے راستے کا سفر انسان کا واقعی پوری زندگی کے لیے ایک خوشی کا حامل بن جاتا ہے. کیسے یعنی کہ جان کے لالے ایسے پڑے ہوئے تھے کہ دشمن آ کے بہت ممکن تھا کہ غار کے اندر وہ جھانک کر دیکھ لیتے. کافر وہاں تک پہنچ گئے تھے. ایک بندہ تو جھک کر دیکھنے کو کیا، تو دوسرے نے کہا ارے پاگل ہو گئے ہو کیا، یہاں تو دیکھو کہ جالے لگے ہوئے ہیں، مکڑی کے جالے لگے ہوئے، کوئی شخص اندر جاتا تو یہ جالے تو ٹوٹ جاتے، اور وہاں کی کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. سوچے اب ذرا، وہ رب جو دین کی دفاع جو ہے وہ کبوتری اور مکڑی سے کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو کتنے شرمندگی کی بات ہے انسان کے لیے کہ انسان تو پوری طاقت رکھتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اپنی جان اور مان لگانے کی، پھر بھی نہیں لگاتا ہے وہ. یہی ہے بات. دیکھے
نہیں نکلتے ہو کوئی بات نہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کتنی ڈانٹ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. نہیں نکلتے جاؤ کوئی بات نہیں، جاؤ پھر جاؤ، تمہیں جو راستہ چوز کرنا ہے تم کر لو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق سے دین کا کام لے گا. اللہ اکبر. سوچے اب ذرا، یہاں تک کہ جب ہجرت کے لیے اللہ کے رسول نکلے تو پیچھے ان کے جو پکڑ کر لائے گا اس پر انعام رکھ دیا گیا تھا کہ بھائی پکڑ کر لاؤ تو ہم تمہیں انعام دیں گے. سوچے ذرا آپ، 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا تھا. کس طریقے سے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، جب اللہ کے راستے میں آپ نکلو گے تو اس طریقے کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت بھی جو ہوتا ہے تو دیکھیے ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا ہے برداشت. سوچے اب ذرا، سوچے. لوگ کہتے نا کہ ارے کیا ضرورت تھی جانے کی. اب سوچیے وہی میں اس دن جب آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کیا ضرورت تھی دین میں نکلنے کی، تو بھئی انہیں بھی کیا ضرورت تھی. تبوک میں اللہ کے رسول جا رہے ہیں، بدر میں گئے، ہاں ایک بیٹی کا انتقال ہوا، اپنے بیٹی کی بچی کی طبیعت خراب ہے، ہاں میں آ رہا ہوں، پہنچے تو دیکھے تو انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس تو بہت سارے ایکسکیوزز تھے اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ اللہ تجھے پتا ہے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، میرا نواسا جو ہے وہ بیمار ہے، یا پھر اس طریقے کی بہت سارے ایکسکیوزز دے سکتے تھے، لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ نے کہہ دیا نکلو نکلو انفرو. بعد میں اور آئے گی آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دیکھیے کہ جب نا ایک بات یاد رکھیں، جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا تو الحمدللہ ایمان میں ایک ابال آنا چاہیے ہمارے. جس وقت آپ جس آیت پر اپنے اندر ایمان میں ایک ابال، ایک جوش جب آپ فیل کریں نا، اس وقت آپ کے دل میں نیکی کا جو بھی ارادہ آیا اس کو کر گزرے. ایک بار یہ ابال ٹھنڈا پڑ گیا نا، کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ. یہ قرآن آپ کے اندر آپ کے ایمان میں ابال پیدا کرتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اور نیکی کا جو موقع ملے اس کو کر گزرے آپ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نکلو، اکیلے ہو تو نکلو، لوگ ہیں ساتھ میں تو بھی نکلو. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو وہ دونوں جو ہے وہ غار میں تھے، ہوا کیا پھر وہاں پر، اذ یقول لصاحبہ. کتنا بڑا پروٹوکول ہے دیکھیں یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کو اللہ کے رسول کا ساتھی کہا گیا. اس وقت کو یاد کرو جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معانا. سبحان اللہ. غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایمان والے کے پاس کوئی ایسا ظاہری پاور نہ ہو، ایمان کا پاور ہے، اللہ پہ توکل ہے، تو وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. الحمدللہ. آپ ذرا آیتوں پہ عمل کر کے تو دیکھیں. ایک بار، میں کہتی ہوں صرف ایک بار اللہ پہ توکل کر کے کچھ تو ارادہ کرے نیکی کا، کچھ تو کرنے کی کوشش کرے اللہ کے راستے میں. اب کوئی کہے بھائی کیا فائدہ ہونا ہے میرا، کیوں نکلوں میں، کیا ملنا ہے مجھے اس سے. سوچے ذرا. یہ دیکھیے کہ ایک یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے نا، لا تحزن ان اللہ معانا، ایسا بہترین ساتھی اللہ کے راستے میں آپ مانگے جو آپ کے اندر ہمت پیدا کرے، ایک دوسرے کا دھارس بنے، ایک دوسرے کی طاقت بنے، نہ کہ ایک دوسرے کی ہمت پست کرنے والا بنے. ارے نہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، ارے تمہارے تو لائق ہی نہیں، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ارے تم نے تو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. ایسے ساتھی سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ کہ اللہ ایسے ساتھی عطا نہ کر کہ جو میرے اندر ایمان کو ابال آیا ہے، نیکی کرنے کا ایک یعنی میرے اندر جوش آیا ہے، ناؤز باللہ ایسا کوئی ساتھی نہ مل جائے جو میرے اس ابال کو ٹھنڈا کر دے. بہترین ساتھی مانگے اللہ کے راستے میں، سپورٹر مانگے اللہ کے راستے میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سپورٹر کہیں سے بھی آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، فرینڈ سرکل میں، کسی کے ذریعے بھی آپ کو سپورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں. سوچے ذرا 3 دن غار میں، 3 دن، اللہ اکبر. یقین کریں کہ آپ جب دیکھیں گے آپ کو اتنی حیرت ہوگی کہ اتنی اونچائی پر، اور اللہ کے رسول کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر لے کر چل رہے ہیں، تو پورا قدم، پورے پنجے نہیں رکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ پورے پیر کے نشان دیکھ کر دشمن پیچھے پیچھے نہ آ جائے. دیکھیے کہ
دین کو برباد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھے، بہت بیٹھے، لیکن دین کی دفاع کے لیے بہت ہی کم لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی کا کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کم لوگوں سے لیتا ہے. اللہ سے دعا کرے ہمیں ایسے لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل کر دے. مزید اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، ہاں یہ بات چل رہی تھی، کوئی یہ کہے کہ کیوں نکلوں، کیا ملے گا مجھے؟ آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہوگا نا، پوچھتا ہے کوئی آپ سے؟ جب آپ دعوت دیتی ہیں کہ بھائی سیکھو، سمجھ کر پڑھو، کوئی بات نہیں کہیں مت جاؤ. اللہ کا شکر ہے آج تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فون جیسی اتنا کہ ایک نعمت ہمیں دی ہے کہ ہم گھر بیٹھے اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. ملے گا کیا؟ یہ کوشچن سب سے پہلا آتا ہے، کیا ملے گا بھائی ہم سیکھے تو؟ آپ ان سے کہیے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کیا ملے گا؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے راستے میں آنے سے جو تمہیں ملے گی، جو اللہ نے اپنے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، وہ کیا تھا؟ سکینہ، دل کا سکون. آج یہ چیز ہے کہ دنیا کی تمام دولت، تمام مال، اپنی جان بھی انسان لگا دے، کھپا دے، تو بھی یہ سکون اس کو نہیں مل سکتا ہے. پورا دن ایک بندہ دیکھے کہ کہ اپنے گھر والوں کے لائف کو سیٹل کرنے کے لیے کماتا ہے، دماتا ہے، ایسا کرتا ہے، پورا کتنا بڑا بزنس بھی سیٹ کر لے، سب کچھ. کبھی نہ کبھی آپ اس کے منہ سے یہ جملہ ضرور سنتے ہوں گے، سکون نہیں ہے زندگی میں، پتہ نہیں بڑی بے چینی سی رہتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے. یہ بڑے کامن سے جملے ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ سے بالکل قریب نہیں ہیں، دور دور تک ان کا اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کا دیکھیں کہ دو ہی راستہ ہے ہمارے پاس. ایک قرآن تو سب سے پہلے ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں. لیکن قرآن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی نہیں، قرآن ایک واحد کنیکشن ہے، ایک سورس ہے جو اللہ سے آپ کو کنیکٹ کر دے گا. جو لوگ آپ کے سامنے کہ بے سکونی کی باتیں کریں، یعنی زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود، گھر ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، ایک کہ لائف جینے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک انسان جب آپ کے سامنے یہ کہے نا، تو اس سے کہیں آپ کی بس آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، اللہ کی کتاب سے آپ کنیکٹ ہو جائیں، پھر انشاءاللہ یہ سکون بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے گا. اور دوسری چیز کیا ملے گی؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس نے جو ہے ہیلپ کی، اس کی، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اپنا بھی نام لکھ لیں یہاں پر. جو اللہ کے راستے میں انفرو ہوگا، ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ الٹیمیٹ تو ڈیفینیٹلی اس کو دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لشکروں سے میں نے اس کی مدد کی، لم تروہا، نہیں تم دیکھ سکتے تھے اس لشکر کو. کیا ہوا؟ یہ کون سا لشکر تھا؟ یہاں پہ کون سا لشکر تھا؟ جو میں نے آپ کو بھی بتایا، مکڑی کا جالا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سر ہو گیا تھا. ایسا لگے کہ کئی سالوں سے اس غار میں کوئی گیا ہی نہیں ہے، اور کبوتری نے جو انڈے دے دیے تھے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے مدد کی. سبحان اللہ. میں سمجھتی ہوں یہاں پر تو اس آیت پہ انسان مسلمان کو تو شرم آنی چاہیے کہ دیکھیے کہ مکڑی اور کبوتری کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ حقیر چیزیں سمجھتا ہے نا، اس کے لیے تو کوئی معنی نہیں لگتا ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، شوق سے چلے جاؤ، تمہیں جانا ہے تو جاؤ. تم سورہ نساء میں آج اسٹڈی کر رہی تھی، ایک گروپ میں اپنا ہونے والا ہے آج وہ آئے تھے. اللہ کی پناہ اتنی گھبراہٹ سی ہوتی ہے اس آیت پر. اللہ تعالیٰ بول رہے تھے نا کہ جس طرف جو جانا چاہتا ہے میں اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہوں. سوچے اب ذرا، یعنی جو انسان آج دنیا کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آسان کر رہے ہیں. جو دین کی طرف آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دین آسان کرتے ہیں. چوائس اپنی اپنی ہے. ہیلپ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یس ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور وہ کر دے گا، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے گا کافروں کی باتوں کو، کافروں کے کلمے کو، کیسے؟ پستی میں. ان کی جو بول ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم نچلے درجے میں کر دے گا، ان کے بول کو نیچے گرا دے گا، نافرمانوں کی باتوں کو. یس ڈیفینیٹلی یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے کلمہ کو جو ہے وہ بلند رکھے گا.
ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा हमेशा बुलंद रहेगा, और काफिरों के बोल को, काफिरों के कलिमे को अल्लाह सुब्हान ताला हमेशा नीचे रखेगा। व कलिमतु वाही हियल उलिया, देखें उलिया, और अल्लाह की कलिमा वही जो है वो ऊंचा रहेगा। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करे इस आयत पे कि अल्लाह तेरे दीन का झंडा मेरे हाथ में पकड़ा दे तू। देखिए कोई ना कोई पकड़ लेगा जरूर। अल्लाह ने किसी ना किसी को तो अपने दीन का झंडा देना है, तो क्यों मैं और आप उस दीन के झंडे को थामने वाला ना बने। ठीक है, कोशिश करें, मांगे अल्लाह से, ये तौफीक मांगे, तो हिदायत की तड़प मांगे, ये मांगे बगैर नहीं मिलती है। अब उसके बाद हुआ क्या, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि निकलो, इनफिरू खिफाफा व सिकाला व जाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। ये है वो आयत, काश मुसलमानों के दिल में उतर जाए ये बात, कि कोई ये कहे ना, क्यों चाहते हो भाई, क्यों चाहते हो दीन सीखने, क्या जरूरत है बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर। आयत नंबर 41 उनको सुना दे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे जाना है, ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं, इन फिरू, निकलो। और नफरा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कैसा निकलना है, खुशी खुशी किसी चीज की तरफ जाना। तो आज देखें आप भी चेक करें अपने आप को, मैं भी चेक करूं, भाई ये मेरा इनफिरू किस तरफ हो रहा है। मैं अल्लाह के रास्ते में इनफिरू हो रही हूँ या मैं दुनिया के रास्ते में इनफिरू हो रही है। देखिए जरा, क्यों निकले थे अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उन्होंने ऊपर पढ़ लिया था इनफिरू, निकलो, निकलो, जमीन से चिपट कर मत रह जाओ। सोचिए जरा, 3 दिन गारे सोर में रहे। एक मर्तबा ऐसी किसी मौके पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे आसमान के नीचे। उस वक्त तो खैर इतनी लाइटिंग नहीं रहती थी, तो सितारे तो बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह दिखते होंगे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछती है कि अल्लाह के रसूल, ये जितने आसमान में तारे हैं, क्या किसी की इसके बराबर नेकियां भी होंगी? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोच रही थी कि शायद मेरे वालिद का नाम लेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने तो सोचा था कि आप मेरे बाप का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत करीब भी थे और वो सोचती थी कि जो नेकियां मेरे वालिद करते हैं वो दूसरे सहाबा को मौका नहीं मिलता है। बेटी थी, खैर ये गुमान कर बैठी हो, जो भी था खैर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आयशा, अबू बकर ने जो मेरे साथ 3 रातें गुजारी ना गारे सौर में, और उमर फारूक की तमाम जिंदगी की नेकियां भी उस 3 रातों के बराबर हो नहीं सकती है। अल्लाह अकबर। कितनी मर्तबा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोलते थे कि आप मेरी जिंदगी भर की नेकियां ले लें, मुझे वो 3 रातों का वो नहीं अजर मिल जाए, या मुझे वो 3 रातें आप दे दें। देखिए आज आपकी नेकियां, आपके अमाल, आपकी इबादतें या अल्लाह के रास्ते में आपकी जद्दोजहद देखकर लोगों के दिल में ये हसरत आनी चाहिए, इस पर लोगों को हसद होनी चाहिए। एक दूसरे से आगे बढ़ने की, दीन में तो आप हसद कर सकते हो, भाई वो 1 घंटा जाती है ना दीन का काम करने, मैं 4 घंटा दूंगी अल्लाह के रास्ते को, ये हसद आनी चाहिए हमें। सोचिए जरा, वो सहाबा थे, कैसे एक दूसरे से सबकत ले जाते थे, कैसे कोशिश करते थे कि हम नेकियों में आगे बढ़े। अल्लाह ताला कह रहे इनफिरू, इनफिरू। यकीन करें कि सूरत तौबा की एक एक आयत आपको झंझोड़ देगी अंदर से पूरी, और नाम से लेकर लोगों को ऐसा लगता है भाई ऐसी बस पता नहीं क्या है इसके अंदर, जो इस सूरत में मिलेगा आपको किसी सूरत में नहीं मिलने वाला है। सोचे जरा, अल्लाह के रसूल निकले, इतने लोगों की अमानतें अल्लाह के रसूल के पास रखी हुई थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया,
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں کہا اچھا اب تمہاری جان کے لالے پڑے تو مجھے سلا رہے ہو کہ لوگ آ کے مجھے مار کر جائیں. استغفر اللہ. یہ ایمان تھا جو خاموشی سے کام کرتا تھا. آج مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت تھی. سوچے ذرا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا اللہ کے رسول دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہیں, مہینوں کا سفر ہے, آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. سوچے کتنا دور ہے آپ میں سے جو گئے ہوں گے, اندازہ کرے ذرا آپ. مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے. اللہ اکبر. بس جب نان اسٹاپ ہماری چلی تو ہم 6.5 گھنٹے میں پہنچے. سوچے پیدل آدمی جائے گا تو کتنا وقت لگے گا اس کو. یقین کرے کہ مطلب جاتے جاتے تو بس پورے راستے میں اتنی خاموش رہی. میرے شوہر بیٹھے بازو میں, لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں. اتنی خاموشی سے میں ان آیتوں کو یاد کرتی جا رہی تھی کہ اللہ ایک ایک قدم یہاں پر اس راستے میں تیرے اللہ کے رسول کا ایک ایک قدم پڑا ہوگا. کئی جگہوں پر تو یوں ہی چل رہی تھی کہ ایسے کہ اس جگہ اللہ کے رسول نے پیر رکھا ہوگا, یہاں قدم مبارک پڑا ہوگا. آپ سوچے کہ بس دل میں اتنی فیلنگ اور آنسو تو رکے نہیں رہتے کہ کیسے سفر یہ طے کیا ہوگا. مطلب میں بس میں ہوں لیکن مجھے اتنی فیلنگ آ رہی تھی آیتوں کو سوچ سوچ کر. اور اللہ کا شکر ہے آپ میں سے جو نہیں گئے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اب جب آپ جائیں گے نا ایک ایک آیتیں آپ کو یاد آئیں گی. وہاں پر ایک ایک جگہ پر آپ جائیں, محسوس کریں, آپ کو فیل ہوگا کہ یہ آیت یہاں نازل ہوئی تھی, یہاں پر اللہ کے رسول یہ کر رہے تھے, صحابہ یہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. سوچے ذرا, یعنی وہ تو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے ہیں. آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو خفافا و ثقالا وجاہدوا باموالکم. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو, بس نکلو. ہلکے بھاری کیا ہے یہ؟ تمہارے اوپر بچوں کا کہ بچوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے, شوہر کے, گھر بار کا, ہر ایک ٹھیک ہے ذمہ داری ہے, بہت بوجھ ہے, پھر بھی نکلو. بہت آرام سے زندگی گزارے تو بھی نکلو. دیر از نو ایکسکیوز. آپ کوئی ایکسکیوز دے نہیں سکتے ہو. اس آیت میں کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. اور صرف پیسہ نہیں چاہیے, تمہارے مال سے جدوجہد کرو اور جان سے بھی جدوجہد کرو. سوچے ذرا. اب آپ دیکھیں, ایک بات دیکھیں آپ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے نا کہ نکلو اللہ کے راستے میں, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو جانو. دیکھیے کہ تھوڑا سا آپ کو حصہ مل رہا ہے لگانے کو اللہ کے راستے میں, لگاؤ. زیادہ لگانے مل رہا ہے, لگاؤ. حالات کارساز ہو یا نہ ہو نکلو, اللہ تعالیٰ بول رہے. کسی کو پسند ہو یا نہ ہو نکلو. تمہارا دنیا کا کام رکے نہیں رکے نکلو. کسی بھی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اللہ کے راستے سے نکالنے کو, بالکل بھی نہیں. ایک بات بتائیں آپ, جیسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ نا کیوں نکلے, کیا ہوگا, اللہ کی مدد کو تو مطلب اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی, اس طریقے سے لوگوں کے دماغ میں جو یہ آتا ہے نا, کیا کہتے ڈاؤٹ, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے ارادہ کیا اور بعد میں آپ نے کہا نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتی, نہیں لوگ کیا کہیں گے, نہیں اللہ کی مدد مجھ پہ نہیں آئے گی. یقین کریں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو نکلنے کا موقع نہیں دیں گے. بی پازیٹیو, نہیں میں یہ کر سکتی ہوں. اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں, نہیں آپ کر سکتے ہو. کیونکہ دیکھیے الحمدللہ مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پازیٹیوٹی بہت معنی رکھتی ہے, بہت میٹر کرتی ہے. جب ہم کسی کو پازیٹیو جملہ کہتے ہیں نا, اس سے اس کے کیریکٹر پر بہت ایفیکٹ کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی پہ بہت ایفیکٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بہت اگزامپل آپ کو دیے ہیں. اچھے کلمات آپ کسی چیز پر کہیں اور کسی چیز پر برے کلمات کہیں, ارے انسان تو جیتا جاگتا انسان ہے نا, اس پہ کیسے ایفیکٹ نہیں کرے گا. کھانے پینے کی چیزوں پر بھی ایفیکٹ کرتا ہے. یقین کریں آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں, سائنس نے اس کو پروف کیا ہے. آپ بھی پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. تو ایک جیسی دو چیزیں رکھیں آپ, ایک کے سامنے آپ بری بری کچھ بھی باتیں کریں, کچھ بھی غلط باتیں کریں, کچھ بھی,
اور ایک چیز کے سامنے آپ اچھی اچھی باتیں کریں، اللہ کی کلمات پڑھیں، دونوں کی آپ کی حالت دیکھ لیجئے گا کیسی ہوگی. پانی پہ ہم جو دم کرتے نا کلمات پڑھ کے، کیوں اس کا ایفیکٹ آتا ہے؟ آج تو سائنس پروف کر رہا ہے، یہ تو ہم کو کتنے ٹائم پہلے اللہ نے بتا دیا. پازیٹیو چیزیں ایفیکٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بس نکلو، نکلنا از امپورٹینٹ. ارے بندہ نکل نہیں رہا گھر بیٹھا، نہیں نہیں پہلے اللہ کی مدد آئے گی تب میں نکلوں گا. تو بھائی بیٹھے رہیں آپ، کوئی اللہ کی مدد نہیں آنی ہے. پہلی شرط ہے انفرو، پہلی شرط تو آپ پوری کریں، اس کے بعد آپ کو دوسری شرط پوری اللہ تو سبحانہ تعالیٰ کریں گے نا. آج انسان سوچتا نہیں پہلے مدد آئے دین اس کے بعد میں نکلوں گا. اور آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آپ کہیں انویسٹ کرتی ہیں تو اس کا فائدہ ملتا ہے آپ کو کہ نہیں ملتا ہے؟ الحمدللہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے رولس اینڈ ریگولیشن ہم کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فائدہ ہے تمہارے لیے. جس طریقے سے دنیا میں کہیں پر بھی تم انویسٹ کرتے ہو نا، تمہیں اس کا فائدہ ملتا ہے نا، تو یقین رکھو اللہ کے راستے میں بھی تمہیں فائدہ ملے گا. الحمدللہ میں نے تو اپنی زندگی میں فائدے کے سوا نقصان کہیں نہیں دیکھا اللہ کے راستے میں. الحمدللہ چاہے وہ میرے مال کا ہو، جان کا ہو، میرے وقت کا ہو، میری صحت کا ہو، کبھی اللہ نے جو ہے وہ کمی نہیں کی میرے لیے کسی بھی چیز میں. الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. دیکھیے خالص دل سے نکل جائیں اللہ کے راستے میں. نکلنے سے مراد آپ میں سے کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ دین میں کسی بھی طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں آپ. اوکے، آج اس طریقے سے مجھے اور آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے صحابہ نکلا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتی ہوں 99% کیا اس سے بھی زیادہ صحابہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے ہیں. 1% امت کے لیے چھوڑ گئے ہیں، تو آج کم سے کم امت وہ 1% تو کچھ کام کر لے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے راستے میں جان اور مال دونوں لگانے والا بناتے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.